الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللہ جل شانہ نے فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ڈرتے رہو. یہ امر کا صیغہ ہے مادوام، وقتی طور پر نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے دائماً اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. خاص کر کے اس دن کے بارے میں سوچو جس دن اللہ تعالیٰ اس آسمان زمین کو ہلا دے گا اور فنا کرے گا. اس کے اندر زلزلہ آ جائے گا. اس زلزلے میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، اس کا خیال رکھو. اور اتنے دہشتناک معاملہ ہوگا، خوفناک واقعہ ہوگا کہ حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی اور دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچے کو بھول جائے گی. اور عام لوگوں کو دیکھو وہ سکارا ایسے دیکھو گے جیسے انہوں نے کوئی سکر استعمال کیا، کوئی ایسی چیز استعمال کیا جس کی وجہ سے عقل دماغ میں فطور آتا ہے. ایسی چیز استعمال کیا تو حیران پریشان رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سکر وغیرہ کچھ نہیں، حقیقت میں بات یہ ہے اللہ کا عذاب شدید ہے، شدید عذاب دیتا ہے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب شدید سے شدید تری ہے. اس شدید تری عذاب کو دیکھ کر انسان کی حالت بے ہوشی کی ہو جائے گی. انسان حاملہ خواتین اپنے حمل کو ضائع کرے گرا دے گی. دودھ پلانے والی خواتین اپنے بچے کو بھول جائے گی. تو انسان حیران پریشان پھرتا رہے گا. لیکن کسی سکر کی وجہ سے، کسی بے ہوشی طاری ہونے کی وجہ سے نہیں، اللہ کے عذاب شدید تر ہونے کی وجہ سے. اس کا بڑا فکر کرو، اس کا فکر کرو. اس لیے آقا نے فرمایا تقوی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے فکر چاہیے. فکر ان باتوں میں کرو. اللہ تعالیٰ نے جو جہاں جہاں خوفناک واقعات بتایا اس کو فکر کرو اور اس کا دھیان رکھو، اس کا خیال رکھو، اس کو سوچو، اس کو دماغ میں دل میں بیٹھاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہو، تقوی پیدا ہو، تقوی کی زندگی گزارو گے. اس لیے آقا نے فرمایا تقوی کے لیے سب سے پہلے اہم فکر ہے. جب فکر پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ تقوی پیدا کرے گا. تقوی جب پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ تقوی کے مدد سے تمام معاملات آسان کر دے گا انسان کے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا جو تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے ہر مشکل سے راستہ کھول دے گا. ہر تنگی میں اللہ تعالیٰ وسعت پیدا کرے گا. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
اور رزق عطا کرے گا جہاں سے تم کو اس کا خیال تک نہیں. اللہ تعالیٰ یہ رزق عطا فرما دے گا. اس رزق کے لیے آپ اور ہم رات دن پھرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کس سے وعدہ فرمایا؟ اندازہ لگو تقوی سے. تقوی میں یہ قوت رکھا. اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے مشکل کام کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا، راستہ کھول دے گا، مشکل باقی نہیں رہے گا. اور اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا کرے گا جس رزق کے لیے انسان رات دن پریشان پھرتا رہتا ہے. اور ایسے جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق عطا کرے گا جہاں سے وہاں وہ گمان بھی نہیں، من حیث لا یحتسب. اور دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے معاملہ کو آسان سے آسان کر دے گا، مشکل رہنے نہیں دے گا، مشکل کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اللہ تعالیٰ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا. إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا. تم نے اگر تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ فرقان اختیار کر فرقان عطا کرے گا. فرقان کا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو خود پتہ چل جائے گا کون سی چیز میں اللہ راضی، کون سی چیز میں اللہ ناراض، کون سی چیز سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کون سے نہ ڈرنا چاہیے، کون سے کام کرنا چاہیے، کون سے کام نہ کرنا چاہیے. یہ تمام معاملے میں اللہ تعالیٰ فرقان عطا کرے گا. تو یہ تقوی کی بدولت ہے. یہ تقوی سوچنے سے فکر سے انسان کے اندر پیدا ہوتا. جیسے کہتا رہتا ہوں صفائی کپڑا پہن لیا فکر مند رہتا ہے انسان کہیں داغ نہ لگے. جب صفائی کپڑا پہن لیتا ہے تو اس سے فکر رہتا ہے کسی داغ نہ لگے، دبا نہ لگے. فکر بخلاف رنگین کپڑے پہننے سے داغ اور دبا کے فکر باقی نہیں رہتا. تو اسی طرح یوں سمجھونا تقوی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تر نعمت ہے، بلکہ اس کو لباس کہہ دیا. وہ لباس التقوی، یہ بلکہ یہ ایک قسم کا لباس ہے. یہ بھی تقوی بھی ایک لباس ہے. جیسے صفائی لباس میں تم احتیاط کرتے ہو، تقوی کے لباس میں بھی احتیاط خود بخود پیدا ہو جائے گا. لباس التقوی خیر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقوی کا لباس تمام لباسوں سے بہتر ہے. اس لیے اس کی وجہ سے آخرت کے مشکلات، آخرت کے تکلیف، آخرت کے منزل کٹھن آسان ہو جائے گا تقوی کے بدولت. دنیا کے لباس سے دنیا کی حیثیت کے حد تک رہے گا، لیکن آخرت میں یہ دنیاوی لباس آخرت میں کام نہیں آئے گا. لیکن تقوی کا لباس آخرت تک کام آئے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت تک کام آئے گا. چنانچہ فرمایا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن کے اندر تقوی کی تعلق تھا آپس میں ایک دوسرے سے، وہ ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرتا رہے گا. جو متقی لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اے اللہ ان کو بھی ہر قسم کے مشکلات سے، ہر قسم کی تکلیف سے دور فرما دے اور آسانیاں فرما دے. اسی طرح کا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے. یہاں تک کہ فرمایا ایک آیات کی تفسیر کے ماتحت الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ.
آپس میں جو دوستی ہمدرد والے رہتے ہیں یہ آخرت میں جا کر دشمن بن جائے گا. ہاں متقی لوگ آخرت میں ایک دوسرے کے دوست رہے گا، ایک دوسرے کی مدد کرتا رہے گا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے لوگوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالی جنت عطا کرے گا یہ متقی آدمی کو اور کہہ دے گا جو تم دعا کرتے ہو اسی کو میں قبول کروں گا. چنانچہ وہ دعا کرے گا یا اللہ میری بھی متقی ساتھی دنیا میں موجود ہے، اس کو بھی تقوی کے ساتھ تقوی کے لباس کے ساتھ رہتے ہوئے ایمان پر خاتمہ فرما اور مجھ سے ملا دے. جب وہ اس کا انتقال ہو جائے گا خلاصہ مطلب اور دونوں مل جائیں گے تو پھر خوش ایک دوسرے کو خوشخبری دے گا، ایک دوسرے کے لیے دعا کرے گا اور یہ کہہ دے گا یا اللہ میرے ساتھی کے درجہ بلند سے بلند فرما، اس کی وجہ سے میرا خاتمہ ایمان پر ہوا، اس کی وجہ سے مجھے جنت ملی، اس کی وجہ سے آپ کی رضامندی حاصل ہوئی، اس کی وجہ سے میں آخرت میں کامیاب ہو گیا. لہذا میرے دوستوں کو میرے متقی فرزدہ ساتھی کو درجہ بلند فرما، اس کا درجہ بلند کرے گا اللہ تعالیٰ. وہ اور درجہ میں جا کر بلند درجے میں جا کر پھر دعا کرے گا، دوسرے ساتھی بھی اسی درجے میں آ جائے گا پھر دعا کرے گا. اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دعا کرتے ہوئے ترقی درجات کا سبب بن جائے گا. دیکھا تقوی کی زندگی میں انسان کے لیے دنیا میں بھی بہتری اور آخرت میں بھی بہتری. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ خَيْرٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لباس التقویٰ ہی زیادہ خیر ہے. اس لیے یہ تقویٰ کے ذریعہ سے فکر پیدا کرو تاکہ فکر سے تقویٰ پیدا ہو جائے. فرمایا کہ فکر جب کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہو گے اللہم آتنا فی تقواہا اللہم آتنا فی تقواہا وزکہا انت خیر من زکہا انت ولیہا ومولاہا. دیکھا اس حدیث میں اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے اللہ ہمیں تقوی عطا فرما دے اور تزکیہ عطا فرما دے. تزکیہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان خراب اعمال سے بچتے ہوئے اچھے اعمال کو اختیار کر سکے. تو اس کو انسان جب غور کرے گا آخرت کے فکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ تقوی کا لباس تقوی عطا فرما دے گا، تقوی عطا فرما دے گا. اس کو ہٹا دو نا، مار دو نا، جوتا مارو نا، اس کو دیکھتے ہیں لاکھ مار دو نا اسے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دوسری جگہ بھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، آخرت کے اندر آخرت کے بارے میں سوچا کرو کل قیامت کے دن تم کو کیا حال پیش آئے گا. اللہ تعالیٰ اس کے تمام مشکلات سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. تو وہ مختلف قسم کے آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کے لیے اور اس کی فکر پیدا کرنے کے لیے ارشاد فرمایا تاکہ مختلف فکروں سے تقوی پیدا ہو جائے. تو اسی لیے اکابر نے فرمایا تقوی پیدا ہوتا مختلف آیاتوں میں، مختلف واقعات میں، حادثات میں جو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر فرمایا ان کا خیال رکھے. اور دوسری چیز جس سے تقوی میں مدد ملتا ہے وہ تعلق مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق
قائم کر دینا۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے قائم کرو گے؟ آقا نے فرمایا اس کا آسان طریقہ دعا، آسان طریقہ اس کا دعا، کہ دعا سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ یہ تعلق مع اللہ قائم کرنے کا ابتدائی ذریعہ بھی ہے، اور یہ تعلق مع اللہ کو آگے بڑھانے کا بھی ذریعہ ہے۔ جتنے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائی کرتے رہو گے، آتے جاتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے رہنے سہنے کے رہن سہن کے مقامات میں اللہ تعالیٰ سے جتنے زیادہ تعلقات دعائی کرو گے، اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے براہ راست کوئی اللہ کا بندہ وہ تعلق پیدا نہیں کر سکتا سوائے دعا کے۔ دعا کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا کہ اس کے ذریعے سے دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے۔ بہت سے چیزیں ہیں جو آخرت کے لیے پیدا فرمایا، دنیا کام نہیں آتی، اور بہت سے کام ہے دنیا کے، آخرت کے کام نہیں آتا، مگر دعا ایسی چیز ہے دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا تقویٰ پیدا کرنے کے لیے تعلق مع اللہ بصورت دعا جتنے زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ اس لیے مقام مقام پر بھی ہم کہتے رہتے ہیں فلاں مقام پر فلاں دعا کرو، فلاں مقام پر فلاں دعا کرو، مغرب کے نماز کے بعد فلاں دعا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تہجد کی توفیق عطا فرما دیا، اس کے بعد فلاں دعا کرو۔ یہ مختلف مقامات میں مختلف جگہ میں جب تم دعا کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جائے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بندے میرے بارے میں سوال کرے، ہم اپنے رب سے ملنے کی کیا صورت ہے؟ تو کہو اس سے جب تم سوال کرو گے، دعا کرو گے، تمہارے دعا کو میں قبول کروں گا۔ جیسے ملنے کے بعد ایک دوسرے کے حاجات ضرورت کو انسان پورا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی دعا کے ذریعے سے بندوں کے حاجات اور ضروریات کو پورا فرما دیتا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنی سوال تم نے کیا سب کو ہم نے تم کو دیا، بلکہ ایسے چیز دی، اتنا دیا، سوال جس کے بارے میں تم کیا نہیں وہ چیز بھی دیا۔ تم کو اس کے بارے میں بھی سوال کرنا چاہیے، مگر تمہارے خیال میں تمہارے دماغ میں وہ نہیں آیا، لیکن تمہارے لیے وہ ضرورت ہے، وہ ضرورت کی چیزوں کو بھی ہم نے تمہیں دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے بہتر صورت، آسان صورت دعا۔ دعا کون نہیں کر سکتا، کس وقت کر نہیں سکتا؟ ہر وقت دعا کر سکتا ہے انسان۔ دعا کے لیے وضو بھی شرط نہیں، وقت بھی شرط نہیں، مقامات بھی شرط نہیں، فلاں مقام پر جا کر دعا کرو گے دعا قبول ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، یہ بھی کوئی شرط نہیں۔ وضو کے ساتھ کرو گے قبول ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، یہ بھی شرط نہیں۔ دیکھا کسی وقت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے اگرچہ وقت کے اندر بھی دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے، مگر دعا قبول ہونے کے لیے وقت کے بھی شرائط نہیں، نہ وقت کی قید ہے، نہ مکانات کی قید ہے، نہ کسی اور چیز کی قید ہے۔ بلا قید کے، بلا شرط کے اللہ تعالیٰ بندوں کے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ سألت عبدی وانت فی کنفی وکل ما قد قلت سمعناہ۔ ایک عربی نے کہا دیکھو اذا خلا فی الظلام مبتہلا اجابہ اللہ ثم لباہ۔
वकुल्लमा सअलतुमूह, जब रात के अंधेरे में भी तुम अल्लाह ताला से दुआ करोगे और जो कुछ तुम अल्लाह ताला से मांगोगे कुल के कुल हम तुमको देते रहेंगे और देंगे, नाउम्मीद नहीं रहेंगे करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा खाली हाथ जब अल्लाह के सामने उठाता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं खाली हाथ वापस करने को मुझे शर्म आती है, लिहाजा अल्लाह ताला देता रहता है। यहूदियों ने अल्लाह के बारे में ये बदगुमानी कर रखा था, यदुल्लाह मग़लूलतुन गुल्लत अयदीहिम। अल्लाह ताला ने फरमाया, यहूदी यूं कहते हैं कि अल्लाह ताला का हाथ बंधा हुआ है, मुट्ठी बंद है, उससे कोई चीज निकलती नहीं। अल्लाह ताला फरमाते इनके पर लानत है यहूदियों पर। बल यदाहु मबसूततान, बल्कि अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं, जिस तरह चाहे वो खर्च करता है। मबसूततान युनफिकु कैफ यशा, अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं, खर्च करते रहते हैं दिन रात, इंसानों में, जिन्नातों में, मखलूकात में, परिंदे में, चरिंदे में, दरिंदे में, पहाड़ों में, समंदरों में, खुशकी में, पहाड़ों में, हर जगह अल्लाह ताला के सखावत आतियात बारिश की तरह बरसती रहती है। तो ऐसे हालत में बंदा जब अल्लाह ताला से दुआ करेगा तो अल्लाह ताला बंदों के दुआ को खाली कैसे वापस करेगा। इसकी वजह से, दुआ की वजह से तुम्हारा एक ताल्लुक अल्लाह ताला से कायम हो जाएगा। इसीलिए आका ने फरमाया, कोई वक्त भी आते जाते, रहने सहने सोने जागने, किसी हालत में कि दुआ से महरूम न रहो, खाली न रहो। लिहाजा जिस हालत में जहाँ भी बैठो वहाँ कोई न कोई दुआ अल्लाह ताला से मांगा करो। हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को इरशाद फरमाया बहुत से बातों का, उनमें से ये बात है, ऐ बेटा आम तौर पर अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा कहा करो। इसलिए बहुत से वक्त ऐसे आएगा अल्लाह ताला वो कबूल करेगा, लिहाजा तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। तो कम से कम अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कहता रहे, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ फरमा, या यूं कह दे अपने जुबान में उर्दू में, या अरबी में कह दे अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, या अस्तग़फिरुल्लाह। बहरहाल ये आसान से आसान है, हर वक्त जिस वक्त चाहे ये कर सकते हैं इंसान दुआ। कोई वक्त के लिए, कोई जगह के लिए, कोई चीज के लिए खास मशरूत नहीं। अल्लाह ताला इस तरह ताल्लुक पैदा करने की तौफीक अता फरमा दे। तीसरी चीज तक़वा पैदा करने के लिए जो फरमाया अकाबिर ने वो है शुक्र। एक हो गया फिक्र के मुख्तलिफ मकामात में अल्लाह ताला ने जो अल्लाह ताला से डरते रहने के लिए फरमाया, उनको मुतअद्दिद जगह पर फिक्र करके ख्याल करे। और दूसरी चीज अल्लाह ताला से दुआ करे, दुआ के साथ इल्तिजाम करे। और तीसरी चीज है शुक्र करता रहे। अल्लाह ताला की नियामती बेशुमार है, वइन तउद्दु निअमतल्लाह ला तुसूहा, अल्लाह के नियामतों को शुमार करोगे तो भी तुम शुमार नहीं कर सकोगे। आए खुदा एहसाने तो अंदर शुमार, मीनताना बाजुबाने 100,000, चो शुमारा मन एहसान है तो चो गर्जुबा हर मोशवत लुत्फत फुजुहो। देखो आए अल्लाह आपके एहसान बारिश की तरह हम पर उतरती रहती है। हमारे जिस्म के जितने बाल हैं, सर से लेकर जिस्म तक, पूरे बाल में एक एक बाल में हजार जुबान हो जाए, आपके नियामतों का हम शुक्र अदा करें फिर भी शुक्र अदा नहीं हो सकेगा। शुक्र ए शुक्र आज पूजा आरंभ बजा मन के वास्तु तो तौफीक है खुदा। शुक्र अदा करना अपने बंदे की तरफ से अपने मालिक का ये एक अजीम से अजीम एक नियामत है।
حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے جو تعریف فرمایا انہو کان عبدا شکورا، یہ فرمایا عبد شکور، شکر گزار بندے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے پسندیدہ ہے، نعمتوں میں شکر کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، لہذا ہر حال میں زبان میں شکر کرے، لسانا شاکرا وقلبا ذاکرا۔ رسول اللہ نے فرمایا دنیا آخرت کی نعمتی کچھ چیزوں میں ہے، ان میں سے ایک ہے لسان شاکر، دل شاکر، لسان ذاکر، ذکر کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والی زبان مل جائے اور شکر گزار دل بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر دل سے بھی ہوتا ہے، اللہ کا شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہاتھ پیر سے بھی ہوتا ہے۔ ان سب سے بڑا اہم شکر جو پسندیدہ ہے ہاتھ پیر سے شکر ہے۔ ہاتھ پیر سے شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ پیر سے، آنکھوں سے، کانوں سے، زبانوں سے، ہاتھوں سے، پیروں سے کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو۔ تو یہ تین چیزوں کا خیال رکھو، ایک فکر، دوسرا دعا، تیسرا شکر۔ جب یہ تینوں انسان اختیار کرے گا اپنے حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ تقوی عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔